السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بتائے ہیں نا، آمنہ اور عبداللہ کی شادی کے بارے میں بتائے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بتائے، اور ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم رضاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے کے بارے میں، عبد المطلب کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا، اپنے کیا ہے یتیم کیا ہے پوتا کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، دودھ پلانے والی عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو وہ زمانے کا عرب کی ایک عادت تھی کیا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری عورت کے پاس دینا، اور دوسری عورت مطلب بادیت میں رہنے والے لوگوں کے پاس دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کیا ہے لغت، مطلب اپنی زبان کیا کرنے کے لیے، لینگویج کی فصاحت ملنے کے لیے، اس میں بلاغت ملنے کے لیے ایسے بیچتے تھے، سمجھے۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد عرب میں مطلب مکہ میں کچھ عورت لوگ آئے، اس میں ایک تھے حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ۔ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ اس سال کیا ایک قحط کا سال تھا، مطلب وہ سب کچھ کیا ہیں سوکھ جا رہے تھے، کیا ہے پانی وغیرہ نہیں ملا تھا، ایسا کچھ مشکل کا کیا زمانہ تھا۔ اس وقت یہ لوگ آئے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اگر ملے، کیا کچھ مکہ کے کچھ بچے کو اگر ملے تو کیا کریں گے، ان کو سنبھالنے کی وجہ سے ہم کو کیا ملے گا، ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مال مل جائے گا سوچ کے ایک بادیت سے بنو سعد بنو سعد سے کچھ عورت لوگ آئے ہیں، وہ بادیت سے مطلب ایک شہر سے دور ہونے والی جگہ تھی، وہاں سے کچھ لوگ آئے، مطلب یہ بنو سعد کا جو بادیت ہے وہ طائف کے قریب ہے، مطلب مکہ سے طائف کے دور ہے، مطلب وہاں سے آئے کچھ لوگ، وہاں سے آئے اور سب لوگ کیا کیے ہیں، ایک ایک بچے کو لے رہے تھے، بلکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت لوگ دیکھتے ہیں، اس وقت وہ لوگ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے تھے، اور کوئی کیا نہیں ہے لینے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ ان کو ایک یتیم بچہ ہے، اس سے کیا فائدہ ملے گا، اس کے ابو نہیں ہے، اگر ہم کو فائدہ چاہیے تو ابو ہونا چاہیے، ابو نہیں تو کیسے فائدہ ملے گا۔ اور ایسی بھی بات تھی کہ ہیں یہ کبھی دادا اور کیا ہیں لڑکا کی بیوی کے ساتھ کبھی ان کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ بے عزت کی بات ہے نا، مطلب ایسے بھی لوگ سمجھتے تھے، تو اس لیے نہیں لے رہا تھا کس کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب عبد المطلب اور آمنہ کے بیچ سے ایسا پیدا ہوا بچہ ہے، ایسا بھی کیا ہے کسی کا کیا ہے شک ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں لے رہا تھا۔ تو اس وقت سب لوگ کیا ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سب جتنے بھی عورتیں آئیں، سب کو ایک ایک بچے کو ملا، سب لوگ خوش ہو گئے، بلکہ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ کو کسی بھی لڑکا کو نہیں ملا، کسی بھی بچہ کو نہیں ملا۔ آخر میں کیا کیے ہیں یہ حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ واپس آئے رسول اللہ علیہ وسلم کو لیے، ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لطف پیدا کیے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے دل میں محبت ڈال دیے، اس وجہ سے کیا کیے ہیں حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ کیا اپنے بچہ ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں لیے، ہاتھ میں لینے سے ہی کیا کیا ان کے ہاتھ میں کیا برکت کیا ہو رہی تھی، مل رہی تھی، اور جب کیا ہے حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہ اپنے جانور کے اوپر میں بیٹھی، اس وقت اپنے جانور بھی خوش ہو گئی، مطلب خوش نہیں کیا
مطلب اچھا اچھا ہو گیا، جیسے آئے ویسا نہیں ہے، ابھی جاتے وقت اپنا جو جانور ہے اونٹ ہے یا گدھا ہے وہ سب سب اچھا ہو گیا، مطلب اس کو اور بھی آنے سے جتنا تندرستی سے، مطلب وہ آنے کے ٹائم میں کمزور تھا، ابھی جاتے ٹائم میں بہت ہی تندرستی کے ساتھ جا رہے ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانور کے اوپر اپنی سواری کے اوپر رکھتے ہی کیا کیا ہوا، برکت آ گئی، سمجھے؟ اور یہ دیکھ کر مطلب آتے وقت سب سے پیچھے تھی کون؟ حلیمت سعدیہ رضی اللہ عنہ، اور جاتے وقت سب سے آگے چل رہی تھی، کیونکہ اپنے سوار کے ہیں بہت تیز چل رہا تھا، کیونکہ ابھی اپنے کیا ہے جانور کو نہیں تو اپنے سوار کو کیا ہے بہت ہی کیا ہے تندرستی مل گئی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے ہیں، رکھنے کی وجہ سے تو ساتھ میں جو عورتیں ہیں آئے تھے، وہ لوگ سب لوگ کیا کر رہے تھے، یہ حلیمہ سعدیہ کے اوپر حسد کر رہے تھے، کیونکہ تم آتے وقت ایسی تھی، ابھی جاتے وقت ایسا ہو رہے ہیں، کیا ہے تم رکو، تمہارے ساتھ ہم نہیں پہنچ رہے، ایسی سی بات بھی ہو رہی تھی، سمجھے؟ اور ان کو لے کر گھر پہنچے، گھر میں کیا ہے، گھر میں بھی برکت کی برسات تھی، مطلب بارش کی جیسے برکت کیا ہے نازل ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں کے جیسے نہیں تھا، جلدی جلدی بڑھ رہے تھے، اور حلیمہ کے اور ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا کے ساتھ کھیل کود میں مشغول اور مصروف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 2 سال ہونے کے بعد حلیمۃ سعدیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کو آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس دی، اور اس وقت حلیمہ کو ذرا بھی پسند نہیں تھا، مطلب لوٹانے کے لیے پسند نہیں تھا، دل کیا ہے دل میں ذرا بھی کیا ہے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر بھی کیا ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور کچھ دن کیا ہے ساتھ میں رہنے کے لیے آمینہ اللہ عنہ سے پوچھیں، اجازت بھی دی، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پھر سے لے کر گئی، اور اس وقت دوسری بار جب لے کے گئی، اس وقت کیا کہ یہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے پیچھے جو میدان تھا، مطلب جو پہاڑ کے علاقہ تھا، نہیں تو جو جگہ تھی، وہ جگہ پر اپنے بھائی کے ساتھ، مطلب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ گئے تھے، اس وقت دو فرشتے آئے، رسول اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو کیا کہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو کاٹ دیا، اور اسے ایک کیا ہے کالا ایک خون کا ٹکڑا نکال دیا، اور جو اندر سے رسول اللہ علیہ وسلم کے دل لے کر صاف کر کے پھر سے وہاں رکھ دیے، سمجھے؟ یہ جو واقعہ ہوا سب لوگ ڈر گئے تھے، اور ڈر گئے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں کے پاس واپس دے دیے، سمجھے؟ ڈرنے کی وجہ سے، اور کچھ میرے بیٹا کا اور کچھ ہوگا سوچ کے حلیمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دی، اور وفات آمنہ رضی اللہ عنہ و عبد المطلب، آمنہ رضی اللہ عنہ کی اور عبد المطلب کی دونوں کے وفات سے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب 6 سال ہو گیا، اس وقت آمنہ رضی اللہ عنہ انتقال ہوئی، ابوا جو جگہ ہے، ابوا جگہ پر مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، مطلب مدینہ کے پہنچنے کے قریب جگہ ہے، وہاں کیا ہو گئے آمنہ رضی اللہ عنہ ان کو وفات پائی، اور اس کے جیسے اب پھر رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنے دادے کے ساتھ رہتے کیا کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے کیا ہیں بستر پہ اپنے بٹا دیتے تھے، کعبہ کے پاس لے کے جاتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مزے میں رہتے تھے، اور بہت ہی پیار کرتے تھے، اس وقت جب عبد المطلب کو رسول اللہ علیہ وسلم کو جب 8 سال ہوا، اس وقت عبد المطلب بھی انتقال ہوا،
اور اس کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ ابی طالب ابو طالب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنا شروع ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہیں، اب عبد المطلب ہمیشہ ابو طالب کو وصیت کرتے تھے، کیونکہ ابو نہیں ہے نا، تو کیا ہے، ابو طالب بولے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو طالب بولے تو عبداللہ کے ماں سے بھی ابو سے بھی، ماں کی طرف سے بھی ابو کی طرف سے بھی بھائی ہے کون، ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب عبد المطلب کو بہت سارے بچے ہیں، 10 بچے ہیں، بلکہ سب بچے کیا نہیں ہیں، ایک ہی ماں سے نہیں ہے، دوسرے ماں سے ہیں۔ تو رسول صلی عبداللہ اور ابو طالب ایک ہی ماں سے ہیں، اس لیے کیا ہے وہ لوگ دونوں بھائی تھے، اس لیے ابو طالب کو عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھال کرنے کی وصیت دیے تھے، اسی طرح ہی کیے۔ اور ابو طالب اتنا زیادہ پسند کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے کیا ہیں، اپنے بستر میں ان کو سلا دیتے تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، اور آپ کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، آپ کو بچوں کو زیادہ سے بھی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے تھے، اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، سمجھے۔ اور اس کے بعد ہم بولنے جا رہے ہیں تربیت الہیہ، اللہ سبحانہ الہی تربیت، مطلب اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے، تربیت کرتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ رسول اللہ علیہ وسلم اچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے رحمت سے کیا کہ اچھا ایک بچہ اور نوجوان بن گئے، جاہلیہ زمانے کے جتنے بھی برائیاں ہیں اور گمراہیاں ہیں سب سے دور ہو کے سب سے اچھے ایک بہترین ایک بچہ ایک بچہ بن گئے، اور ساتھ میں سب اخلاق و کریمہ کے جتنے بھی اخلاق ہے وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے، اور ساتھ میں اتنا تک ہو گئے لوگ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بلانا شروع ہو گئے، الامین بلانا شروع ہو گئے، کیونکہ ہمیشہ سچ کہنے والا ہے، سچ کرنے والا ہے، سب کچھ سچائی کے ساتھ ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین نام آ گیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو رشتہ جوڑنے والا تھا، چھوڑنے والا نہیں تھے، اور لوگوں کی مشکلات کو اٹھانے والے تھے، لوگوں کے باریوں کو اٹھانے والے تھے، اور اپنے ہاتھ سے عمل کر کے کھانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ملتے اس سے راضی ہونے والے تھے، قناعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھا۔ اور کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 14 یا 15 سال کا بچہ ہوا، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قریش کے اور کیا ہیں بنو قیس کے بیچ میں کیا ہوا، قیس کے اور قریش کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی، وہ جنگ میں رسول اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنے چاچوں کے لیے جو تیر قیس خاندان کے لوگ، مطلب دشمن لوگوں کے جو تیر کیا ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے چاچوں کے طرف جو تیر آتے تھے، وہ تیر کو لے کر جمع کر کے اپنے چاچوں کو دینے کی ذمہ داری تھی، کس کو، رسول اللہ علیہ وسلم کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لڑائی کرنے کے اور جنگ کے نیا کیا ہے وہ درس وہاں سے سیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کو شادی کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو 25 سال ہوا، اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم و خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کو شادی کیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ قریشوں کے سیدات جو ہیں، سب سے بہترین جو عورتیں ہیں قریش کے، ان میں سے ایک عورت تھی کون، خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم ایک ہی خاندان کا ہے، دونوں قریش کا ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھی کیا ہیں داداؤں کے سلسلہ اگر دیکھتے ہیں، دونوں قریش میں جمع ہو جاتے ہیں، سمجھے۔ اور ساتھ میں کیا ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے مالدار تھی، اور ان کے کیا ہیں 2 بار ان کی شادی ہوئی تھی،
دونوں دونوں شوہر دونوں مر گئے تھے. لاسٹ جو مر گئے تھے ابو حالہ مرنے کے بعد بہت ہی افسوس کے ساتھ بیٹھ رہی تھی. کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور بس ایک دم مایوس ہوئی تھی. اور شادی شدہ ہونے سے اور شادی کرنے سے کیا ہے بہت نفرت کرتی تھی، اور کسی کو شادی نہیں کروں گی سوچ کے بیٹھ رہے تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر شادی کرنے کا موقع آ گیا. اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو شادی کر رہے تھے اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو 40 سال ہو رہی تھی. 40 سال کی عورت تھی. کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال بھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑی ایک تجارت کرنے والی ایک عورت تھی. ان کے بہت بڑی تجارت تھی. اور تجارت میں لوگوں کو کیا کرتے تھے، ذمہ دار ہو کے بیچتے تھے. ان کو اپنا حصہ دے کر ذمہ دار ہو کے بیچتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بولتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سب خدیجہ رضی اللہ عنہ سب دیکھ رہی تھی. اس کی وجہ سے کیا ہے شادی ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اخلاق و کریمہ دے کر خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے کیا ہے تجارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذمہ داری رسول اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. اور شام میں جا کے تجارت کر کے آئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ پسند کی ہے نا. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، کیا چھوٹا سا بتا رہے ہیں. اور یہ ہونے کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے ان کے بارے میں تلاش کی شادی کے بارے میں. اس کے بعد کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتائیں، اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کو بھی بتائیں. اور پھر کیا ہیں اور شادی بھی ہو گئی. ان سب کو بتا کے کیا ہے، اور ابو طالب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنے کے لیے طلب کر رہے تھے. تو ابو طالب کی تلاش کو کیا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیے. اور یہ شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی. وہ شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بچے وہ شادی میں پیدا ہوا. اور ساتھ میں کیا ہوا، ایک کیا ہوا، ایک بچے کے علاوہ باقی سب وہ شادی میں پیدا ہوا تھا. ابراہیم کے علاوہ باقی سب. ابراہیم ماریت القبطیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی تھی ان کی طرف سے پیدا ہوا، سمجھے. اور ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.